السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین، سب سے بہتر اس شخص کو کہا گیا ہے کہ جو سب کا خالق ہے اور جو سب لوگوں کی کتاب ہے اور بہت مبارک کتاب ہے قرآن مجید، جو اللہ اور اس قرآن مجید کی طرف لوگوں کو بلائے، وہی سب سے اچھا انسان ہے۔ متعدد آیاتوں میں اس کو فرض منصبی کی حیثیت سے بتایا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ایک بھی آیت کا نالج تم کو ہو تو جن کو یہ نالج نہیں ہے وہاں تک اس ایک آیت کو بھی پہنچا دو، شرم محسوس نہ کرو۔ اسی ہدف کو، اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلے، اور صحابہ کے بعد صوفیان کرام ہے جنہوں نے ہندوستان میں آ کر اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کی۔ ان میں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید اور شمس پیر زادہ وغیرہ بہت ہی مشہور ہیں۔ ان لوگوں کی ایمانداری، اخلاق و کردار اور ملنسار اور رواداری کو دیکھتے ہوئے لوگ کافی متاثر ہوئے اور بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ناظرین، جب عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر انہوں نے حاضری دی، اسی وقت وہ نیت کر لیا کہ ان کو ہندوستان جانا ہے اور ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کا کام کرنا ہے۔ راستے میں ان کے ساتھ 40 تعلیم یافتہ اور بزرگ لوگ شامل ہو گئے، ایک قافلہ بن گیا۔ وہ قافلہ ساتھ لے کر جب جانے لگے، سبھی نے ایک لمبی مسافت طے کرنے کا ارادہ کیا، اور جب وہ چلنے لگے تو راستے میں ایک سبزوار جگہ ہے، وہاں پر قیام کیا۔ وہاں پر ایک یادگار نام کا شخص جو ہے حکومت کیا کرتا تھا، جو مرکز بغداد کا باغی تھا۔ جب اس نے سنا کہ 40 مبلغین اشاعت اسلام کے لیے، اسلام کو پھیلانے کی غرض سے آ رہے ہیں، تو اس نے پریشان کیا، ظلم ستم کرنے کو سوچ لیا، مگر کچھ دنوں کے بعد ہی اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے اور ان کی ایمانداری سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ بھی اسلام قبول کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس نے باضابطہ طور پر ذکر کیا کہ اب میں پہلے کی جو غلطیاں ہیں اس کی معافی مانگتا ہوں، اور اس نے سلطنت چھوڑ کر اس 40 لوگوں کے جماعت میں یا گروپ میں وہ بھی شامل ہو گئے اور اسلام پھیلانے کی غرض سے نکل گئے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ملتان کا سفر کیا، پھر لاہور کا سفر کیا، پھر دہلی پہنچے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اجمیر کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنایا۔ اس وقت جو راجا تھے پرتھوی راج چوہان تھے، ان کو اسلام کی دعوت دی گئی تو اس نے اپوزٹ میں تشدد کا نشانہ بنانا چاہا اور بنایا، لیکن لوگ آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر کے، یعنی عبد القادر جیلانی اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی ایمانداری کو دیکھ کر کے، ان کی رواداری کو دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کرتے گئے۔ رواداری مینس یہاں وہ جب اسلام کی تبلیغ کرتے تھے نا، تو دوسرے مذہب کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف نہیں بولا کرتے تھے، ان پازیٹیو انداز میں اسلام کی باتیں وہ سمجھاتے تھے۔ آج اگر سب مسلمانوں میں بھی اپنے مسلک کی بات کرنی، بات کو لوگوں تک پیش کرنے کے لیے طرح طرح کی جو ہے نا من گڑت روایات، من گڑت الزامات کا سہارا لیتے ہیں، اور جو دعوت کا ایک طریقہ ہے اس کو بھی فالو نہیں کرتے۔ اپنی مسلک کی دعوت دیتے رہنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے مسلک کی اتنی برائیاں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ بہرحال تو دوسروں کی برائی نہ بیان کر کے مثبت پہلو سے اگر ہم اسلام کی ہی خوبیاں بیان کر کے اور اسلام کی طرف دعوت دیں تو یہ زیادہ کارگر بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں نے کر کے دکھلایا۔ اس رواداری
روادارانہ طریقے کو دیکھ کر کے اور محسوس کر کے بہت سارے ہندو بھائی بھی جو ہے نا ان کے ساتھ گہری عقیدت رکھتے ہیں، اور آج بھی جو ان کی درگاہ راجستھان میں ہے، کسی نہ کسی پہلو سے لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور اس درگاہ پر حاضری دیتے ہیں۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ درگاہ پر حاضری کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن ہندو بھائیوں کو بھی ان سے گہری عقیدت تھی۔